بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج ذیل معروضاتی سوال میں صحیح جواب پر نشان لگائیں۔ فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون پڑھتا تھا؟ میاں دانی۔ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ فرحت اللہ بیگ۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ شاگرد تھے، والد تھے، استاد تھے یا چچا تھے؟ تو کون تھے؟ استاد تھے۔ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ناول، افسانہ، خاکہ، سوانح۔ تو نذیر احمد کا تعلق ناول سے ہے۔ ناول میرات العروس کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد، عبدالحلیم شرر، پریم چندر، کرشن چندر۔ تو ناول میرات العروس کے مصنف رائٹر نذیر احمد ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی کے مصنف کون ہیں؟ نذیر احمد خود ہیں، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد، مولوی عبدالحق۔ تو اس کے مصنف فرحت اللہ بیگ ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد کون تھے؟ مرزا افضل بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، عنایت اللہ بیگ، رفعت اللہ بیگ۔ تو مرزا افضل بیگ تھے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1881 میں، 1885 میں، 1886 یا 1887 میں؟ تو ان کی پیدائش 1885 عیسوی میں ہوئی۔ فرحت اللہ بیگ کے مجموعہ مضامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع یعنی پبلش ہوئے ہیں؟ 7، 6، 5، 8۔ 7 جلدوں میں۔ خواجہ حسن نظامی کے والدہ کا نام کیا ہے؟ رحمتی بیگم، چہیتی بیگم، نسوتی بیگم، حرمتی بیگم۔ چہیتی بیگم ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دلی، لکھنؤ، حیدرآباد یا الہ آباد؟ دلی میں ہوئی۔ راک فیلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ انگلینڈ، فرانس، روس یا امریکہ؟ تو راک فیلر کا تعلق امریکہ سے تھا۔ خواجہ حسن نظامی کہاں مدفون ہوئے؟ مطلب ان کی قبر کہاں ہے؟ بستی حضرت نظام الدین میں، جامع مسجد دہلی میں، مہرولی میں یا کرول باغ میں؟ تو بستی حضرت نظام الدین میں ان کی قبر ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی وفات کب ہوئی؟ 1955، 1856، 2025 اور 2023۔ تو ان کی وفات 1955 میں ہوئی۔ مضمون کس طرح کے ادب میں شامل ہے؟ یعنی مضمون جو ہے وہ افسانوی مضمون ادب ہے، ناول ہے، شعری ادب ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر ترین سوالات، صرف 5 کے جواب دیں۔ کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے درمیان میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی؟ تو اس کا جواب اس طرح ہوگا کہ متنبی عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے درمیان میاں رضا کی چھٹی ہو گئی تھی۔ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو میاں دانی شعر کو نثر کی طرح پڑھ دیا کرتے تھے۔ خدا محفوظ رکھے تم جیسے شاگرد بھی کسی کے نہ ہوں گے۔ شاگرد کیا ہوئے؟ استاد ہو گئے۔ اچھا بھائی میں ہارا، اچھا خدا کے لیے کتاب اٹھا لاؤ اور سبق پڑھ کر میرا پیچھا چھوڑو۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول نذیر احمد صاحب کا ہے۔ چمیلی اور موتیا کے تیل میں اہم مٹی کا تیل ہے، کیسے؟ مٹی کے تیل سے بھی اہم ہے، کیسے؟ مٹی کے تیل بہت سارے لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتی ہے، جن سے کہ
مڈل کلاس کے لوگوں کے بہت روشنی دیتی ہے، پڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ اور جو چمیلی اور موتیا کی تیل ہے، اس سے صرف آپ خوشبو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ مالداروں کو ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ اس طرح کہ جب سبھی مونس اور رشتہ دار اس سے الگ ہو جاتے ہیں تو مٹی کا تیل اپنا وجود جلا کر کے اس کے کیا ہوتی ہے؟ ساتھ ہوتی ہے۔ بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت باقی ہے، اس لیے کہ بہت ساری جگہ بجلی نہیں پہنچی ہے جہاں روشنی کا ایک ماتر ذریعہ مٹی کا تیل ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اب بھی باقی ہے۔ دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس طور پر بلند ہے؟ چاروں عناصر میں مٹی میں مرتبہ اس طور پر بلند ہے کہ اشرف المخلوقات جو کہ انسان ہے، اس کے عناصر بھی مٹی سے ہی ہے، اس کے عناصر میں بھی مٹی کا ہے۔ ضد بنائیے، اپوزٹ، الٹا۔ بیکار کا کارآمد، ذلت کا عزت، بدبو کا خوشبو، خوبصورت کا بدصورت، غلام نوکر کا مالک، اندھیرا کا روشنی، مخلوقات کا مخلوق۔ یہ واحد سے جمع یا جمع سے واحد بنانا ہے، تو مخلوقات جمع ہے، اس کا واحد اسباق سے سبق، ممالک ملک سے ممالک، تعلقات سے تعلق، تکالیف سے تکلیف، اعمال سے عمل۔ اس کے بعد نیچے دیے گئے الفاظ کے معنی لکھیں۔ گنبد کی آواز، اعراب گنبد کی گونج، اعراب زبر زیر پیش۔ یہ جو باقی عکس، آنکھوں، آنکھ میں، چسکا، عنصر، تمازت، نایاب، غمگسار۔ یہ آپ کمنٹ میں اس کے معنی لکھ کر کے بتائیں۔